کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہم بے موت مارے جائیں گے۔ میں نے انہیں تسلیاں دی تھیں، کہا تھا انسان ہوں اور انسان میں کیفیات کبھی نہ کبھی خراب ہو ہی جاتی ہیں۔ باہر طور اس طرح ان لوگوں کی عیادت میں رات ہو گئی تھی، زائرین جا چکے تھے اور خانقاہ پر پھر وہی ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ باہر ہی رہا، ٹھنڈی ہواؤں نے کیفیت میں کافی بہتری کر دی۔ ویسے بھی تمام لوگوں کا ساتھ تھا۔ سوچ کے دروازے عارضی طور پر بند ہو گئے تھے، چنانچہ سنبھل گیا، قوت ارادی سے کام لیا تھا۔ پھر واپسی کا سفر کیا اور کچھ دیر کے بعد اکرام کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اکرام کے چہرے پر ایک عجیب مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ظاہر ہے میرے لیے پریشان تھا، مگر میں کیا کرتا؟ ایسا ہی موڑ آ گیا تھا، میری اپنی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد شمسہ کی آواز سنائی دی۔ محبت کرتا تھا میں اپنی بہن سے، بہت محبت۔ وہ ابتدائی دور یاد تھا جب ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ شمسہ کی شرارتیں، ماموں ریاض کا مجھے ڈانٹنا، ہر چیز مجھے یاد آ گئی۔ لیکن یہ کیسی قید تھی، یہ کیسی پابندیاں تھیں کہ میں اپنی بہن تک نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا صبر کروں۔ کیا انسانی قوت برداشت اس حد تک ہو سکتی ہے؟ ذہن بھٹکنے لگا تو اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سونا چاہتا تھا اور اس میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ یہ سہارا مجھے دے دیا گیا تھا اور نیند کے اس سہارے نے رات گزار دی۔ ایسا بے خبر سویا کہ فجر کے وقت ہی آنکھ کھلی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اکرام میرے ساتھ تھا اور اس طرح سنجیدہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دل کو کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن نماز کے بعد اکرام نے پھر پیمانہ ضبط توڑ دیا۔ اس نے عرضی میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، مسعود بھائی، وہ شمسہ تھی نا آپ کی بہن؟ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، بتائیے نا مسعود بھائی، وہ شمسہ ہی تھی نا؟ ہاں، میں نے اس سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا اس وقت، لیکن رات کو میں نے بہت غور کیا اور اس کے بعد یہ عرضی پڑھی جو صرف میں نے لکھی تھی، آپ نے نہیں لکھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اسی کا رد عمل ہے جو کچھ آپ مجھے سنا چکے ہیں مسعود بھائی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا وہ ہماری بہن شمسہ تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں اکرام، وہی تھی، اور میری یہ کیفیت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اکرام نے عرضی نکال لی اور کہنے لگا، دوبارہ پڑھیے اسے مسعود بھائی، پڑھیے۔ نہیں اکرام، خدا کے لیے میں اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ میں تو اسے لکھ بھی نہیں سکا تھا۔ حقیقتوں سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے مسعود بھائی۔ آپ دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ اسے اپنی بہن نہ بھی تصور کریں، تب بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی مشکل کا حل تلاش کریں۔ آپ نے سن لیا ہے، وہ سب کے دکھوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی کو کوئی بہتر راستہ نہیں ملا۔ وہ کہتی ہے اس کا شوہر اسے لے کر مارا پھرتا ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتا، مارتا ہے۔ 3 بچے ہیں اس کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیا ہم اسے نظر انداز کر دیں گے مسعود بھائی؟ خدا کے لیے اکرام، خدا کے لیے نہیں مسعود بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے۔ یہاں میں وفاداریوں کا حق نہیں ادا کر رہا، بلکہ پہلی بار میرے دل نے آپ سے بغاوت کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمسہ پوری توجہ کی مستحق ہے، ہمیں اس پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ میں نے بے بسی سے اکرام کو دیکھا، کیا بتاتا اسے؟ کیسے کہتا کہ مجھے اجازت نہیں ہے؟ اکرام نے کہا، وہ جمعرات کو آئے گی مسعود بھائی، وہ جمعرات کو آئے گی، آپ کو اس سے ملنا ہوگا۔ نہیں اکرام، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ میں ٹھیک کہتا ہوں مسعود بھائی، ہم اسے بھرپور سہارا دیں گے۔ اکرام، ہماری دنیایں بدل گئی ہیں تو بدل جائیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ بکو مت، یہ نہیں ہو سکتا، عمر بھر کی محنت اکارا جائے گی۔ اکرام، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تم سے آخری بات کہہ دی ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا، اس نے گردن جھکا لی۔ ویسے بھی وہ بہت زیادہ نہیں بولتا تھا مجھ سے، میرے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتا تھا، دن بھر خاموش رہتا، معمولات جاری رہے۔ میں جانتا تھا وہ تعاون کرنے والوں میں سے ہے،
نہ جانے کتنی بار ہوک اٹھی، لیکن پھر دل کو محسوس کر خاموش ہو گیا۔ البتہ دوسرے دن میں نے اکرام سے کہا، وہ شام کو آئے گی اکرام، تم اسے تھوڑی سی رقم دے دینا، یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، یہ اس کے حوالے کر دینا اور اسے تسلیاں دینا، یہ کام تم کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نہیں ملیں گے اس سے مسعود بھائی؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اکرام، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہو جائے۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرنا، مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو۔ اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔ شام ہوئی، عرضیاں تیار ہو چکی تھیں، یعنی جن جن لوگوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا تھا انہیں ان کا حل بتا دیا گیا۔ اکرام کو میں نے ہدایات دے دی تھیں، لیکن دل تھا کہ بے قابو تھا۔ اکرام شمسا سے ملے گا، جو کچھ بھی کہے گا اس سے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، کتنے برسوں سے بچھڑی ہے، کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا پورا خاندان منتشر ہو گیا ہے، بھائی بچھڑ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ میں جانتا ہوں وہ کچھ فاصلے پر موجود ہے، لیکن میں روتا رہا، اندر ہی اندر روتا رہا، اور وقت گزر گیا۔ اکرام واپس میرے پاس نہیں آیا تھا، انتظار کر رہا تھا میں اس کا کہ وہ آئے، مجھے بتائے کہ شمسا سے کیا بات ہوئی، کیا کیا اس نے، کیا کہا اس نے۔ لیکن اکرام کو ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی، وقت اتنا ہو گیا تھا کہ تمام زائرین واپس جا چکے تھے۔ اب ذرا بے چین ہو گیا، اکرام واپس کیوں نہیں آیا؟ پھر میں خود بھی باہر نکل آیا۔ شامی اور دوسرے لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ میں نے اکرام کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں، بیکار ہی تھا، لگ رہا تھا یہاں موجود ہی نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اکرام کو کیا ہو گیا، کہاں چلا گیا وہ؟ ذہن طرح طرح کے خیالات میں ڈوبا رہا۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر اکرام کا انتظار کرنے لگا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جذباتی ہو گیا ہے، کہیں وہ شمسا کے پیچھے ہی نہ نکل گیا ہو سکتا ہے، بہرحال انسان ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے تو حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ میں نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھا بھی لیا۔ اکرام میرا ساتھی ہے، محکوم تو نہیں۔ اگر اس نے اپنے طور پر کوئی عمل کیا ہے تو ایسی بری بات بھی نہیں کہ میں اس پر بگڑنے لگوں۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی بھی لمحے میرے پاس سے جا سکتا ہے۔ ویسے یہ تصور ذرا عجیب سا لگا تھا۔ اب تو اکرام کی کچھ اس طرح عادت ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ سمجھنے لگا تھا۔ پگلا کہیں کا، وہ کام کر رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا، لیکن اچھا تو ہے، کم از کم شمسا کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ خدا کرے وہ اس کے پیچھے ہی گیا ہو، کچھ معلومات حاصل کر آئے گا، ہو سکتا ہے ماں باپ کا کچھ پتہ چل جائے۔ انہی خیالات میں بیٹھا رہا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ اکرام واپس آ گیا تھا، اس نے فوراً ہی مجھے تلاش کر لیا، میرے قریب شرمندہ سا پہنچا، کہنے لگا، مجھے یقین تھا مسعود بھیا کہ آپ یہیں موجود ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج پہلی بار میں نے خانقاہ سے باہر جا کر اس شہر کو دیکھا ہے، یہ تو خاصا بڑا شہر ہے، بڑی گھنی آبادی ہے اس کی۔ بھیا، میں شمسا کے پیچھے گیا تھا، میں نے اسے تھوڑی سی رقم دے دی تھی جو آپ نے مجھے دی تھی، اور میں نے اسے تسلیاں بھی دی تھیں کہ اللہ نے چاہا تو اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ بھیا پھر میں اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچا جہاں وہ رہتی ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے جو حسین خان نامی ایک شخص کا ہے۔ حسین خان شمسا کے شوہر کا دوست ہے۔ شمسا کے شوہر کا نام فیضان ہے، فیضان عالم، بہت اوباش طبع آدمی ہے، صورت ہی سے برا لگتا ہے، اور اس کا دوست بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، کہیں باہر سے آ کر یہاں قیام کیا ہے، دونوں مل کر کچھ کر رہے ہیں۔ شمسا اکیلی اس گھر میں رہتی ہے کیونکہ اس کے دوست کی بیوی نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں شمسا کے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور مسعود بھیا شمسا کا ایک بیٹا جو 5 سال کا ہے، بالکل آپ کا ہم شکل ہے، بالکل آپ جیسا۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے، دل بے قابو ہونے لگا۔ بھیا وہ بڑی غیر محفوظ ہے، اس کا شوہر در حقیقت ایک درندہ صفت آدمی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ شمسا کو اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ اس کا دوست شمسا کو گندے فقرے کستا ہے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا ہنستا رہتا ہے۔ شمسا اس گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے،
अपने बच्चों को संभालती है। बहुत दुखी है वो भैया, बहुत दुखी। तो मैं क्या करूं? मेरे हलक से एक चीख सी निकल गई। नहीं मसूद भाई, ये तो कोई बात ना हुई कि आप क्या करें, भाई हैं आप उसके। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं कर लूँगा। क्या करोगे बताओ मुझे। मुझे इस बात का जवाब चाहिए मसूद भाई कि अगर आपकी बहन आपके सामने आ गई है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन उस बहन से जो आपकी सगी बहन है और मुसीबतों में गिरफ्तार है, उससे ये इज्तनाब कैसा? मुझे इजाज़त नहीं है, क्या समझे इकराम? मुझे इजाज़त नहीं है। मैं नहीं समझता भैया, इंसानी रिश्ते अगर इतनी आसानी ही से छीन लिए जाते तो इन रिश्तों का वजूद नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, मैंने गुर्रा कर कहा। सज़ा आपको मिल रही है, शम्सा को तो नहीं मिलनी चाहिए। इकराम क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे। शम्सा से मिल लीजिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, और कोई नहीं है उसका आप हैं, मैं हूँ। मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। तो जाओ उसकी खबरगिरी करो, उसके साथ रहो। इंतहाई गमज़दा हूँ मसूद भैया, इंतहाई गमज़दा। सोचा था ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मरूंगा भी आपके कदमों में। लेकिन माफ़ कीजिएगा मसूद भाई, आपसे शदीद इख्तलाफ कर रहा हूँ यहाँ, और इस इख्तलाफ की बुनियाद पर आपसे अलहदा हो रहा हूँ। मेरा मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया। इकराम के चेहरे पर अजीब से तासुरात है। आप ही के हवाले से मैं उससे रोशनास हुआ हूँ, लेकिन एक ऐसी बेबस, एक ऐसी तन्हा लड़की जिसका कोई सरपरस्त नहीं, जिसके सर पर कोई साया नहीं है, और ये मालूम होने के बाद कि उसका माजी क्या है, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है कि मैं इस खानका में आपके साथ बैठकर ऐश की ज़िंदगी गुजारूं, और वो इस तरह ज़िंदगी के जाल में उलझी हुई मुसीबतें उठाती रहे। आप ही के हवाले से मसूद भैया, उसका भाई हूँ मैं, और मेरा फ़र्ज़ मुझे मजबूर कर रहा है कि बहन के सर पर हाथ रखूँ। जिस काबिल भी हूँ मैं उसकी खबरगिरी करूँगा, देखूँगा फैज़ान इसे क्या नुकसान पहुँचाता है। बस भैया, मेरा और आपका साथ यहीं तक का था, हमेशा आपको याद रखूँगा। लेकिन ये बात भी आप याद रखिएगा कि जब आपकी याद मेरे दिल में आएगी तो मैं सोचूंगा कि आपने अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए रिश्तों को ज़िबाह कर दिया है। मैं ताल्लुक़ नहीं हूँ, मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ आपसे भैया। मैं फटी फटी आंखों से इकराम को देख रहा था। मेरे अंदर गड़गड़ाहटें हो रही थीं, और मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूँ। दिल चाह रहा था इकराम को उठाकर ज़मीन पर पटक दूँ। क्यों मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर तारीकियों की जानिब धकेल रहा है? क्या ऐसा क्यों कर रहा है वो? लेकिन जो जज्बे इसके सीने में मौजज़न हो गए थे, इनसे मुनहरिफ मैं भी नहीं हो सकता था। इकराम संजीदा चेहरे बनाए खड़ा था, कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है मसूद भैया, मेरी ख्वाहिश है कि आप शम्सा से मिल लें, फैज़ान आलम का क़िबला दुरुस्त करें कि वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। मैं इसके बाद और कुछ नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर हम इसकी तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप उससे मिलेंगे? अगर मैं इससे मिल लिया तो? हाँ, तो आगे कहिए। तो गुनाहगारों में शुमार किया जाऊँगा, नाफरमान तसव्वुर किया जाऊँगा, और इस नाफरमानी की सज़ा मिलेगी आपको, यही ना? इकराम, तुम हद से बढ़ रहे हो। बढ़ रहा हूँ भैया। जब रिश्ते इतने ही बेमानी होते हैं तो फिर मेरा और आपका रिश्ता, अपनी सज़ा से डर रहे हैं आप, और वो सज़ा जो 4 अफराद को मिल रही है और इससे आगे बहुत से दूसरों को मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? जानते हैं आप, आपका छोटा भाई महमूद समंदर पार है। वो सब यानी माँ बाप, मामू रियाज ज़िंदगी के आज़ाब में गिरफ्तार हैं, और आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जी रहे हैं। उन सबको भूल कर सारे बदन में ईंठन हो रही थी, दिमाग में शदीद सनसनाहटें पैदा हो गई थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, दांत भींच लिए, और अपने आप को उन आवाज़ों से दूर करने की कोशिश करने लगा। अजीब लम्हा आया था। एक तरफ शदीद खौफ दामनगीर था। जब भी कभी इन्हिराफ की मंजिलों में दाखिल हुआ, ऐसे ऐसे अजाबों से गुजरा कि ज़िंदगी लरज़ गई, और इसके बाद जो कुछ भी थी वो एक अलग दास्तान थी। मैं मुनहरिफ नहीं होना चाहता था, लेकिन अब वो मोहब्बतें दिल पर
अजब असर कर रही थीं जो फितरत का एक हिस्सा होती हैं। इकराम के अल्फाज ने दीवानगी तारी कर दी थी। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं? मैं आंखें भींचे हुए बैठा रहा। इकराम मेरे सामने साकित था। गड़गड़ाहटें आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं और मतला साफ हो गया। मैं मगलूब हो गया था, बिल्कुल मगलूब। वाकई बड़ा अजीब तासुर था मेरे जहन पर। शमसा की कर्बनाक आवाज़ उभर रही थी, रहम करो साईं, रहम। 4 चोट की मार मारता है वो मुझे। 3 बच्चे हैं मेरे, कोई सहारा नहीं। मैं एकदम उठकर खड़ा हुआ। कहाँ रहती है शमसा? मैंने सवाल किया और इकराम खुशी से उछल पड़ा। मैं इसके घर का पूरा पता याद करके आया हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। चलो इकराम, चलना है मुझे, जाना है मुझे। मैं शमसा के पास जाना चाहता हूँ। 3 बच्चे हैं ना उसके। चलो इकराम, चलो। ठीक है, जो भी तकदीर का हिस्सा है आजमा लूँगा, अपनी तकदीर को भी। चलो इकराम, जल्दी चलो, कहीं मेरे पैरों में लर्जिश ना आ जाए। चलिए मसूद भैया, इकराम ने कहा और मैं लड़खड़ाते कदमों से इसके साथ चल पड़ा। माजी की तेज़ और तुंद हवाएं जहन से गुजर रही थीं। शमसा का बचपन याद आ रहा था। क्या दर्दनाक लहजा था उसका उस वक्त जब वो अपनी बिपता सुना रही थी। एक उसका बचपन था शोखी और शरारत से भरपूर। मेरे कदमों में तेज़ी आती जा रही थी। इकराम को मेरे साथ साथ दौड़ना पड़ रहा था। एक तवील अरसा तो हम ऐसे ही तय करते रहे क्योंकि आबादी ज़रा दूर थी, लेकिन इसके बाद इकराम ने मुझसे आहिस्ता से कहा, रफ्तार सुस्त कीजिए मसूद भैया। इस तरह दौड़ दौड़ कर चलेंगे तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। मैंने बामुश्किल तमाम अपने आप पर काबू पाया। इकराम पहली बार उस आबादी में आया था, लेकिन शमसा के घर का पता उसने पूरी तरह जहन नशीन कर लिया था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसी जानिब बढ़ रहा था। तुम्हें पता ठीक से याद है ना? हाँ, ठीक से रास्ते पर जा रहा हूँ। वो देखिए, वो चबूतरा और उस पर पीपल का दरख्त। यहाँ शायद हिंदू हैं। वो चूने के निशानात कितनी दूर हैं यहाँ से? बस वो छोटा सा मैदान अबूर करके हम उस घर के सामने के सिलसिले में पहुँच जाएंगे। जल्दी करो, तुम्हारे कदमों की रफ्तार सुस्त क्यों है? मैंने कहा तो इकराम मुस्कुरा दिया। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैंने इसकी मुस्कुराहट महसूस कर ली थी। आंखों में रोशनी की तरह प्यारी थी वो मुझे। मगर क्या करता मैंने सोचा। इकराम अब भी खामोश था। वो मेरे दिल की कैफियत क्या समझता? क्या क्या वसवसे थे मेरे दिल में। मैं कैसे कैसे खौफ पिन्हा थे मेरे दिल में, मैं ही जानता था। मालून भूरिया चरण ने इससे पहले भी मुझ पर ऐसे कई वार किए थे। मुख्तलिफ शक्लें लाया था वो मेरे सामने। कौन जाने ये भी कोई धोखा हो या फिर। मैदान अबूर कर लिया। मकानात का सिलसिला शुरू हो गया। फिर इकराम एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। ये है, उसने कहा। आगे भी वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक दिल दोस्त निस्वानी चीख ने उसकी आवाज़ बंद कर दी। चीख की आवाज़ अंदर से उभरी थी। हम दोनों ठुठक गए। चीख शमसा ही की थी। मैंने पुस्तरिब निगाहों से इकराम को देखा। इस बार भी कुछ नहीं बोल पाया था कि कदमों की भारी आवाज़ सुनाई दी। कोई दरवाजे के पास आ गया था। फिर निस्वानी आवाज़ उभरी, बेआबरू नहीं हूँ, समझा? क्या है तूने मुझे? 2 भाइयों की बहन हूँ, 2 कड़ियल भाइयों की। तेरी और तेरे बगैरत दोस्त की जागीर नहीं हूँ। हाँ, दूसरी आवाज़ सुनाई दी, दरवाजे को हाथ मत लगाइयो, सोच ले, तेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, तीनों की गर्दनें मार दूंगा। ये एक भारी मर्दाना आवाज़ थी, लेकिन इस दौरान दरवाजे की जंजीर नीचे गिर चुकी थी। खुदा के लिए, तुझे खुदा का वास्ता हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मान ले मेरी बात। लजाजत भरी आंसुओं में डूबी आवाज़ उभरी। ये आवाज़ मेरी शमसा की थी। निकल गई साड़ी अकड़। आजा, शाबाश, अंदर आजा। तेरे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। ये जंजीर चढ़ा दे, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। तेरे कड़ियल भाई कहीं मज़े से सो रहे होंगे। चल आ, जंजीर चढ़ाकर अंदर आजा। मेरा पूरा बदन लरजने लगा। इकराम की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। उसने दरवाजे को लात मारी और दरवाज़ा खुल गया। शमसा खड़ी हुई थी। इससे 2 गज के फासले पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। दोनों ही उछल पड़े। शमसा के हलक से फिर चीख निकल गई। वो दौड़कर इकराम के करीब आ गई। बचा ले मुझे भाई, तुझे अल्लाह का वास्ता बचा ले मुझे।
میرے بھائی میرے بچے اندر ہیں، یہ مار دے گا انہیں۔ یہ پیچھے کھڑا شخص آگے بڑھایا اور غرائے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم دونوں اندر کیسے آئے؟ میں پوچھتا ہوں تم میرے گھر میں کیسے گھسے؟ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں تمہیں۔ اکرام نے شمسا کو پیچھے ہٹایا اور پتھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے ہاتھ سیدھا کر کے اکرام کے سامنے کیا اور وہ رک گیا۔ میں اس بدکار شخص کو گھورتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اکرام نے کہا، نہیں مسعود بھائی، تم شمسا کو سنبھالو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میں نے اکرام کو دوبارہ ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیا۔ میری خونی نظریں سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھیں۔ کون ہے تو؟ شوہر ہے اس کا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، میرے شوہر کا دوست ہے یہ، اسے نشہ کرا کے باندھ دیا ہے، اس نے زخمی کر دیا ہے اسے، اور اب یہ مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ پیچھے سے شمسا کی آواز ابھری۔ حالانکہ اکرام نے مجھے مسعود کہہ کر پکارا تھا، مگر شمسا کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ میں ہو سکتا ہوں، اس کا اپنا بھائی۔ صورتحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ میرا ہاتھ اٹھا اس شخص کے منہ پر پڑا۔ وہ اچھل کر 5 فٹ دور جا کر گرا۔ اس کے منہ سے خون کی دھار پھوٹ پڑی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے جھک کر اس کا گریبان پکڑا۔ تھوڑا سا اٹھا کر میں نے ایک لات اس کے سینے پر رسید کی اور اس کے منہ سے ہائے نکل گئی۔ وہ کوہنیوں کے بل پیچھے کھسکنے لگا، چیخنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ خود مجرم تھا، شاید نہیں چاہتا تھا کہ باہر سے آواز جائے۔ میں نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کر دی اور وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ کمر، سینے اور پنڈلیوں پر لاتعداد ٹھوکروں سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اکرام نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ مر جائے گا بدبخت، چھوڑ دو بھیا، چھوڑ دو اسے، بس کرو مسعود بھائی، رک جاؤ۔ اکرام اس طرح سامنے آیا کہ اب اگر میں اس شخص کو مارتا تو نشانہ اکرام بنتا، چنانچہ رکنا پڑا۔ شمسا خوف سے کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، مظلوم ہوں، دکھیاری ہوں، میرے بھائی تھوڑی سی مدد اور کر دو۔ میرا مرد اندر بندھا پڑا ہے، نشے میں تھا، اس نے دھوکہ دیا، اسے بھی مارو، اسے ذرا ہوش میں لے آؤ، اللہ تمہیں اجر دے گا، تم نے ایک بے آسرا کی مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، بس تھوڑی سی مدد اور کر دو۔ بے ہوش شخص کو وہیں چھوڑ کر ہم اندر چل پڑے۔ کمرے میں لالٹین روشن تھی، فرش پر ایک شخص بندھا ہوا پڑا تھا، یہی شمسا کا شوہر تھا۔ ہم نے اسے سیدھا کیا، سر کے بال خون سے چپچپا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے سر زخمی ہے، شمسا کراہتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جیسا بھی ہے میرے سر کا سائبان ہے، میرا چھپر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں عزت دے میرے بھائیوں، سگے بھائی بن کر آئے ہو میرے، تم نے میری آبرو بچا لی، اللہ تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے، میرے بھی بھائی تھے، چھین لیے تقدیر نے۔ یہ ہوش میں آ جائے تو اس سے پوچھوں کہ اب کیا کرے گا؟ نشے کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے کیا؟ سارے رشتے بھول جاتے ہیں یہ سسرے۔ بھابھی بھابھی کہہ کر دھوکہ دیا اس نے۔ فیضان، ارے او فیضان، اٹھ اب تو جاگ، ایک کپڑا چاہیے بہن، اس کا سر زخمی ہے، اکرام نے کہا۔ میرے بدن میں اب بھی لرزش تھی۔ شمسا کی آواز کا کرب، اس کی باتیں دل چھید رہی تھیں، لیکن صبر کرنا آتا ہے مجھے، صبر کرنا جانتا تھا، خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ شمسا نے اپنی اوڑھنی سے ایک ٹکڑا پھاڑ دیا۔ کتنا خون بہہ گیا ہے، زخم گہرا تو نہیں ہے؟ لوہے کا کڑا مارا تھا سر میں، زیادہ زخم آیا ہے کیا؟ نہیں، فکر مت کرو، بچے کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں ہیں، وہیں سو رہی تھی میں۔ ان دونوں کے لڑنے کی آواز سن کر ادھر آئی، دیکھا تو فیضان زخمی ہو گیا تھا، یہ اسے باندھ چکا تھا، اور پھر خدا تمہیں خوش رکھے، تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے۔ فیضان کو بستر پر لٹانے کے بعد میں نے اکرام سے کہا، اسے بھی اندر گھسیٹ لاؤ، دیکھو مر تو نہیں گیا۔ فیضان ہوش میں آ جائے تو اس سے پوچھیں گے کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ بھی آئیے بھیا، آئیے۔ اکرام نے کچھ اس طرح کہا کہ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کچھ بات بھی کرنی تھی آپ سے، کہو۔ میرے حلق میں آواز گھٹ رہی تھی۔ شکر ہے نشے میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ چیخا چلایا نہیں، اس طرح باہر والے متوجہ نہیں ہو سکے۔ ہمیں سوچنے کا وقت مل گیا ہے، اس مردود کو باندھ کر ڈالے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ نے کمال ضبط کا ثبوت دیا ہے،
بہت اچھا کیا، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اب اس کا کیا کریں گے۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اکرام، میرا وجود چکنا چور ہو گیا ہے۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں نہیں جانتا؟ لیکن مسعود بھائی، شمسہ بہن آپ کو بالکل نہیں پہچانی۔ میرے گھر والے بھی مجھے زندہ نہیں سمجھتے اکرام۔ شمسہ کو تو میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ماموں ریاض نے مجھ بد نصیب کو شمسہ کی کہانی سنائی تھی۔ اس وقت وہ اس ظالم شخص کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، اکرام بولا۔ کیوں؟ یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس نے کئی بار اپنے بھائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جانے، میں نے بے چارگی سے کہا، مگر وہ آپ کو بالکل نہیں پہچان سکی۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ شاید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ میں نے آپ کو مسعود بھائی اور اسے شمسہ بہن کہہ کر پکارا ہے، مگر وہ اس بات پر بھی نہیں چونکی کہ میں نے اس کا نام کیسے لے لیا۔ ہاں، شاید تمہارا خیال درست ہے۔ عارضی طور پر میرے دل میں ایک خیال آیا تھا بھیا۔ بتاؤ اکرام، میرا دماغ تو معاف ہے، بتاؤ کیا کروں؟ شمسہ بہن اس دوران خود آپ کو پہچان لے تو دوسری بات ہے، آپ خود انہیں کچھ نہیں بتائیں۔ ہو سکتا ہے ان پر کچھ جذباتی اثرات مرتب ہو جائیں۔ اب ان حالات میں انہیں یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم انہیں خانقاہ لیے چلتے ہیں، وہاں اطمینان سے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جیسا تم مناسب سمجھو اکرام۔ آپ کو اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، اب مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، میں نے کہا، اور اکرام مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے کام کیے تھے۔ اس منحوس شخص کو باندھ کر ڈال دیا گیا جس نے دوستی کا بھرم کھویا۔ شمسہ کا شوہر بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس کا نشہ تو ویسے ہی اتر چکا تھا۔ ہوش میں آ کر اس نے وحشت زدہ نظروں سے ماحول کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں گیا وہ؟ سب ٹھیک ہے فیضان، ہوش کرو، سب ٹھیک ہے، اللہ نے مدد بھیج دی فیضان، میرے بھائیوں نے مجھے بچا لیا۔ ہائے فیضان، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرو، مگر تم نہیں مانے۔ فیضان، ہائے فیضان، مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ شمسہ روتے ہوئے بولی، بچے کہاں ہیں؟ فیضان گھٹے گھٹے لہجے میں بولا، اللہ کا کرم ہے، سو رہے ہیں، ایک نظر دیکھاؤں انہیں؟ بھیا ابھی آئی۔ شمسہ کمرے کے دروازے سے نکل گئی۔ فیضان نے لالٹین کی روشنی میں ماحول کو دیکھا، پھر اس کی نظریں اپنے دوست پر پڑیں اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا، اسے دیکھتا رہا، پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ مارا ہے ہم نے۔ مر گیا؟ نہیں، زندہ ہے، کم اصل ہے، اسے ایسے کہاں مرے گا؟ فیضان نے کہا اور اسے ٹھوکر رسید کر دی۔ پھر وہ ہماری طرف مڑ کر بولا، تمہارا شکریہ ادا کرنا بیکار ہے۔ شکریہ؟ کوئی عزت دار کسی عزت دار کے احسان کا کرتا ہے۔ مجھ جیسے بے غیرت آدمی نے اگر تمہارا شکریہ ادا کر بھی دیا تو اس لفظ کی توہین ہوگی، وہ غدار ہوگی، داغدار ہو جاتی اور مشکلات میں ڈوب جاتی، میں ہی اسے نہ جینے دیتا، اتنا ہی ذلیل انسان ہوں میں۔ اکرام نے حیران آنکھوں سے مجھے دیکھا، میں خاموش رہا۔ چند لمحات کے بعد فیضان نے کہا، مگر تم دونوں رحمت کے فرشتے بن کر اس وقت یہاں کیسے آئے، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے؟ ہمیں بہن کی چیخنے کی آواز سنائی دی، وہ دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتی تھی۔ ہم نے اس شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اگر باہر نکلی تو وہ بچوں کو گردن دبا کر مار دے گا۔ بس ہم اندر گھس آئے۔ کمینہ کتا، میرے بچوں کو فیضان بے قابو ہو کر اپنے دوست کی طرف دوڑا، لیکن اکرام نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ وہ بے ہوش ہے، جذباتی ہونا بیکار ہے۔ اب یہ بتاؤ بھائی کہ آگے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا بہت پرانا دوست تھا، بڑا مان تھا مجھے اس پر، فیضان نے کہا۔ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی؟ افسوس کرنا بیکار ہے۔ تم دونوں جس راستے کے راہی تھے وہ اچھے تو نہیں تھے۔ ہاں، احساس ہو گیا، آخر احساس ہو ہی گیا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں، اکرام نے جواب دیا۔ کچھ اور رحم کرو گے ہم پر؟ 3 معصوم بچوں اور ایک مظلوم عورت پر؟
اس کی آواز میں عجیب سی پشیمانی تھی۔ مظلوم عورت پر؟ تو کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، اللہ کے سامنے تو میں نے یہی اقرار کیا تھا کہ اس کا محافظ بنوں گا، مگر وعدہ پورا نہیں کیا میں نے۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ ظلم کیے ہیں میں نے اس پر، کاش آنکھ نہ کھلتی۔ اس سے بھی معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹ سمجھے گی، کبھی یقین نہیں کرے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں کہ کیا کہوں اس کو، بیکار ہے۔ ارے ہاں، اپنی ہی بات لے بیٹھا، تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، اپنی کہانی سنانے لگا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ اس سے تو دشمنی ہو گئی، اب اس کے ساتھ تو رہا نہیں جا سکتا، تھوڑی سی مدد کر دو، عارضی طور پر سر چھپانے کی جگہ دے دو، کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے کہیں اور نکل جاؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ نیکی گلے پڑ گئی، مجبوری ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ورنہ کہیں اور نکل جاتا۔ بن سکتی ہے کوئی بات؟ کیا کسی سرائے وغیرہ میں رہو گے؟ اکرام نے پوچھا۔ پیسے نہیں ہیں، فیضان نے جواب دیا۔ اسی وقت شمسہ واپس آ گئی، فیضان کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں بولی، چھوٹا جاگ گیا تھا، سلانے میں دیر ہو گئی۔ فیضان نے آنکھیں جھکا لیں۔ شمسہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، درد ہو رہا ہے سر میں؟ گھاؤ گہرا ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ چلو فیضان، کچھ سامان ہو تو اٹھا لو، اکرام نے کہا۔ اس بات پر میں نے بھی چونک کر اکرام کو دیکھا۔ اکرام نے سب کچھ خود ہی سنبھال لیا تھا، میری ذہنی کیفیت جانتا تھا اور اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا شمسہ کے سلسلے میں، اور اس کی وجہ سے میں جانتا تھا وہ خود بھی تو گھائل تھا۔ فیضان نے فوراً اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ ٹین کا ایک صندوق اور کپڑوں کی پوٹلی، یہ اساس تھی ان کی۔ شمسہ نے پوٹلی شانے سے لٹکائی اور فیضان سے بولی، ایک بچے کو اٹھا لو گے؟ فیضان خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، اس کے پیچھے اکرام اور پھر میں۔ فیضان نے ایک بچے کو اٹھایا تو اکرام نے فوراً اپنی گود میں اسے لے لیا۔ شمسہ نے دوسرے بچے کو اٹھایا تو میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ نرم ننھا سا وجود میری آغوش میں آیا تو محبت کے سوتے کھل گئے۔ بھانجا تھا میرا، ماموں تھا میں اس کا، اپنی خوشبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، میں نے اسے بھینچ لیا۔ تیسرے بچے کو فیضان نے اٹھا لیا، اکرام نے صندوق بھی ہاتھ میں لٹکایا تھا۔ اس طرح ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ میں جانتا تھا اکرام انہیں خانقاہ لے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس سے عمدہ جگہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ خانقاہ کا رخ کرتے ہوئے شمسہ چونکی، اور پھر میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر اکرام کو اور خود کو دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اکرام نے اس کی مالی مدد بھی کی ہے، ہو سکتا ہے شمسہ اسے پہچانتی ہو، لیکن اول تو رات اور پھر اس حادثے کی بدحواسی نے اسے اکرام پر غور نہ کرنے دیا ہو، مگر اب راستہ طے کرتے ہوئے وہ بار بار ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم خانقاہ پہنچ گئے، میں انہیں اپنی رہائش گاہ میں لے گیا تھا۔ اکرام نے کہا، فیضان بھائی، آپ اور بہن یہاں آرام سے رہیں، اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مزار ہے کسی بزرگ کا، فیضان نے کہا، جو کچھ بھی ہے آپ کو یہاں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم دونوں انہیں چھوڑ کر باہر نکل آئے، ایک کھلی جگہ پتھر پر بیٹھ گئے۔ تا حد نگاہ پراسرار رات بکھری ہوئی تھی، انوکھی کہانیوں کی امین۔ اکرام نے کہا، کیسی عجیب کہانی ہے، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں مسعود بھائی؟ پتہ نہیں اکرام، میری کسی بات کو فریب نہ سمجھے مسعود بھائی، میری زندگی کا مقصد، میرا مسلک ثریا کی تلاش تھا، وہ مجھے شمسہ کی شکل میں مل گئی ہے۔ اگر وہ ثریا نہیں ہے تو شمسہ تو ہے، بلکہ شمسہ کا مل جانا میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہے۔ جس طرح تقدیر نے مجھے شمسہ دے دی ہے، اسی طرح ثریا بھی ضرور مل جائے گی، میرا ایمان ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے میں کوئی جدوجہد نہیں کروں گا، ہاں انتظار کروں گا کسی بھی لمحے کا جو ثریا کو میرے سامنے لے آئے۔ آپ کا مشن الگ ہے اور میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، آپ جس طرح چاہیں اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، مگر میں اب شمسہ کی خدمت کروں گا، اس کی محرومیاں دور کروں گا۔ اکرام سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ بولیں گے نہیں مسعود بھائی؟ کیا کہوں اکرام، میں نے آج پہلی بار کئی کام آپ کی مرضی کے خلاف کر ڈالے ہیں، میرا مطلب ہے آپ سے پوچھے بغیر۔ میں نے تمہیں اپنا محکوم کبھی نہیں سمجھا،
اس عمل سے آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ وہ میری بہن ہے اکرام، اسے سہارا دیا ہے تم نے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شکریہ بھیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے، میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، جو بن پڑے گا کروں گا۔ میں ایک درخواست کروں تم سے اکرام؟ حکم دے مسعود بھائی، اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اوہ، اکرام آہستہ سے بولا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ خیر، آپ جو بہتر سمجھیں ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ جاؤ آرام کرو، کہیں بھی پڑ رہنا، خانقاہ بہت وسیع ہے۔ اکرام کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ میرے دل و دماغ پر شدید بوجھ تھا، سخت ہیجان کا شکار ہو رہا تھا۔ شمسا کو کلیجے میں بھر لینے کو دل چاہ رہا تھا، رواں رواں چیخ رہا تھا، سارے بدن میں جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے، مگر خوف کا شکار تھا۔ پتہ نہیں میرا یہ عمل مجھے کیا سزا دے۔ ابھی اجازت نہیں تھی، ابھی صبر کرنا تھا۔ اکرام کے الفاظ نے جذباتی کر دیا تھا اور میں شمسا کے پاس پہنچ گیا تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ بر وقت پہنچے تھے ہم لوگ، نہ جانے کیا ہو جاتا، نہ جانے وہ منحوس شخص میری شمسا کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ بے چینی عروج پر پہنچی تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے شمسا کے لیے رہنمائی درکار تھی۔ میں انہی کی طلب محبت سے ملغوب ہو رہا تھا، مگر کوئی اشارہ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہوتا تھا بعض اوقات چھوٹی سی بات کے لیے اشارے مل جاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ نہیں پتہ چلتا تھا، گویا معاملہ میری ثوابدید پر ہے۔ تاہم اس فیصلے پر اٹل تھا کہ شمسا پر خود کو ظاہر نہیں کروں گا۔ باقی رات بھی سوچتے ہوئے گزری۔ فیضان اب بہتری کی طرف مائل تھا، اس بارے میں کسی حد تک معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ انہیں ایک نامعلوم مستقبل کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا، کچھ کرنا ہوگا ان کے لیے، مگر کیا؟ دوسری صبح شامی میرے پاس آ گیا۔ وہ مسعود بھائی، آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ ہاں شامی، میں آپ سے ملنے گیا تھا، لیکن وہاں ایک خاتون اور چند بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ دن یہاں رہیں گے شامی؟ ٹھیک ہے، مجھے ان کے لیے ہدایات دے دیں۔ ان کی ضرورت نہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، میرے اوپر تمہارا احسان ہوگا، میں نے سماجت سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مسعود بھائی، اندھے تو نہیں ہیں سب لوگ، جانتے ہیں کہ یہاں تمہارے دم کا ظہور ہے۔ بڑے بابا تو نہ جانے کہاں گم ہو گئے، اسے تلاش کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ تم نے بس یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے مہمان ہیں تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، تم اطمینان رکھو۔ شکریہ شامی۔ وہاں سے اٹھ کر خانقاہ میں جا بیٹھا، ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا۔ پھر اکرام آ گیا۔ شمسا نے مجھے پہچان لیا ہے مسعود بھائی۔ کیا مطلب؟ وہ آپ نے کچھ پیسے دیے تھے نا مجھے، میں نے خود اسے دیے تھے صبح کو۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، بہت معصوم ہے وہ۔ فیضان کے سامنے ہی بول پڑی کہ بھیا تم وہی ہو جس نے مجھے پیسے دیے تھے؟ مجھے تو نہیں پوچھا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ پوچھا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہنے لگی دوسرے بھیا کہاں ہیں؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ کہیں گئے ہیں، کسی بھی وقت واپس آ جائیں گے۔ فیضان کا کیا حال ہے؟ سخت شرمندہ نظر آتا ہے، بالکل خاموش ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اس نے میرے سامنے۔ شمسا سے کہنا پردہ نشین لڑکیوں کی طرح اندر رہے، کسی کے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ اس کے بچوں کے کیا نام ہیں؟ میں نے پوچھا، اور اکرام مجھے ان کے نام بتانے لگا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بہر صورت میں نے بہت ضبط سے کام لیا۔ شمسا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، دل تو چاہتا تھا اسے ایک لمحہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں، مگر رات کے بعد میں نے اس سے دوبارہ نہیں دیکھا۔ شام کو فیضان باہر نکل آیا، میں نے اسے مغرب کی نماز پڑھتے دیکھا اور مجھے خوشی ہوئی۔ انسان اللہ کے حضور سربسجود ہو جائے تو برائیاں مرجھا جاتی ہیں۔ اسے خوف آتا ہے کہ وہ سر جھکا کر اسے اپنی برائیوں کا کیا جواب دے گا۔ میں اس کے پاس تو نہیں گیا، مگر جب شمسا کے بچے باہر نکل آئے تو خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ یہ میری بہن کے بچے تھے، میں ان کا ماموں تھا، سگا ماموں۔ میں بے اختیار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ فیضان نے مجھے پہچان لیا۔ آپ آ گئے شاہ صاحب، کہو کیا حال ہے فیضان میاں؟ حضور سخت زخمی ہوں، اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا ہوں۔
فیضان نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے، میں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ دل اور دماغ میں سخت ہیجان برپا ہے، نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر کس سے کہوں، کیسے دل ہلکا کروں، کوئی ہے جو مجھ پر یقین کرے؟ شمسا تمہاری بیوی ہے، میں نے کہا۔ نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں اس سے، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم شمسا کے مجرم ہو تو اس سے معافی مانگ لو، اس نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بہت شرمندہ ہوں میں اس سے، اس کی شخصیت تباہ کر دی ہے میں نے۔ بہت ذہین اور سمجھدار، بڑی زیرک اور معاملہ فہم تھی، اتنا ستایا میں نے اسے کہ اپنی اہلیت کھو بیٹھی۔ تیسرے درجے کی عورت بن گئی ہے وہ، سب کچھ اس کے دل میں ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے اسے۔ فیضان کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اب تو کچھ بھی نہیں کہتی، بہت کچھ کہہ چکی ہے، مگر اس وقت میں نے سنا نہیں تھا شاہ صاحب، میرے کان بند تھے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے فیضان؟ آپ سن لیں گے شاہ صاحب، وعدہ کریں آپ سن لیں گے، آپ مجھے ذلیل کریں گے، خوب ذلیل کریں گے۔ شاہ صاحب آپ لوگوں نے، آپ نے اور بھائی اکرام نے میری بیوی کی عزت بچائی، وہ پاک باز عورت ہے، ایک شرابی بدکار انسان ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ میں اس پر ہر الزام لگانا چاہتا تھا، ہر طرح سے اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، میں اس پر کبھی بدکاری کا الزام نہیں لگا سکا۔ اتنی ہی پاکیزہ ہے وہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایسے نیک انسان کا ہے کہ اس کی بے حرمتی پر اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شکریہ فیضان، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر فیضان جذبات میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے میرے ان جملوں پر غور نہیں کیا۔ وہ بولا، برے لوگوں کا ساتھ رہا میرا، اچھائی پہ نظر گئی ہی نہیں۔ یہ بڑا دربار ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں جگہ بلا وجہ نہیں ملی ہے، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ فیضان ڈرتے ہوئے بولا۔ ابا کیوں رو رہے ہیں؟ شمسا کے بڑے بیٹے نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹے، اب یہ ہمیشہ ہنسیں گے۔ اکرام، میں نے دور سے گزرتے ہوئے اکرام کو آواز دی۔ جی بھائی۔ اکرام قریب آ گیا، اس نے جان بوجھ کر میرا نام لینے سے گریز کیا، ورنہ وہ مجھے خالی بھائی کبھی نہیں کہتا تھا۔ بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دو۔ جی۔ اکرام بچوں کو لے کر چلا گیا۔ فیضان نے پھر گردن خم کر لی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر بولا، میں سہارنپور میں رہتا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، 4 بھائی تھے ہم لوگ، 3 شادی شدہ تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، بھائیوں کے رحم و کرم پر تھا، بھائی مجھ سے بے نیاز تھے، احساس محرومی نے مجھے میرے دوستوں کا راہی بنا دیا۔ برائی کی طرف قدم بڑھاؤ تو دوستوں کی کمی نہیں ہوتی، بہت سے برے دوست مل گئے تھے مجھے، بھاوجی ہر طرح ذلیل کرتی رہتی تھی۔ میں نے ایک دن بڑی بھابھی سے کہا، بھابھی میری شادی کر دیں۔ خوب، بیوی کو کہاں رکھو گے؟ یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ صاف صاف سنو گے؟ بھابھی بہت تیز ترار تھی۔ اب تو سننا بہت ضروری ہے، میں نے بھی بھاری لہجے میں کہا۔ کتنے عرصے سے کھا رہے ہو ہمارے سر پر؟ کیا خرچ ہے تمہارا؟ میرا خرچ تو بڑے بھیا اٹھاتے ہیں، کچھ شرم آئی ہے کبھی؟ کیوں؟ سنو فیضان، غور سے سنو، تمہارے تینوں بھائیوں میں سے کوئی تمہارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں اٹھائیں؟ وہ تمہارا خرچ، جوان ہو، تندرست ہو، یہ بات ہم سب کے درمیان ہو چکی ہے۔ اس مکان میں تمہارا حصہ تھا، آج تک تمہارا خرچ اس میں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ حساب بھی برابر ہو چکا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بھابھی کی بات مجھے بہت بری لگی، مگر میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے سنجیدگی سے سوچا، واقعی میں بہت پست ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دم خود کو بدل لیا، نوکری کی، دوسرے کام کرنے لگا، کافی چالاک تھا میں، پیسے کمانا مشکل نہیں ہوا، میں نے اپنی حیثیت بدل لی، بھائی بھی خوش تھے اور بھاوجیں بھی، انہی میں بہت کچھ دیتا تھا۔ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر، ہری بری عادت کو چھوڑ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے شمسا کو دیکھا، یہ لوگ نئے نئے ہمارے محلے میں آ کر رہ رہے تھے۔ شمسا مجھے بھا گئی۔ اس کے والد صاحب کا نام محفوظ احمد تھا، ایک اور صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے جن کا نام ریاض احمد تھا،
किस कदर परेशान हाल लोग थे वो, मगर शरीफ थे। बड़ी आरजुओं के साथ मैंने अपनी भाभीियों को शमसा के घर रिश्ता लेकर भेजा। वहां से जवाब मिला कि हम सोच कर जवाब देंगे। मैं इंतज़ार करता रहा, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। एक बार फिर मैंने भाभीियों से कहा तो मंजिली भाभी ने मुझ पर तंज करते हुए कहा, बेकार है फैजान, तुम्हारी शोहरत दूर दूर तक है, कौन जानबूझकर मखरी निकलेगा। अब मैं ठीक हो चुका हूँ भाभी। ठीक हो चुके हो, देख लेना, जो जवाब मिलेगा देख लेना। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा भाभी, कहा ना, खुद देख लेना। मेरी भाभी दोबारा महफूज साहब के घर गई, मगर जवाब वाकई मंजिली भाभी के ख्याल के ऐन मुताबिक था। महफूज साहब ने कहा, तस्दीक करने से पता चला है कि लड़के का चाल चलन अच्छा नहीं है, इसलिए हम माजरत ख्वाह हैं। भाभीियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और मैं जलकर कबाब हो गया। मैं खुद उन लोगों से मिला। अपना नाम बताकर मैंने कहा, बेशक मैंने कुछ वक्त गलत लोगों के साथ गुजारा है, लेकिन अब मैं मेहनत करके रोज़ी कमा रहा हूँ। मेरी ज़ात से उन्हें या उनकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मगर शमसा के मामू ने साफ इनकार कर दिया। मेरी मिन्नत समाजत पर कोई तवज्जो नहीं दी। मेरा दिमाग फिर उलट गया। मैंने शमसा को अपने चंद दोस्तों की मदद से अगवा कर लिया और इसे लेकर सहारनपुर से दिल्ली आ गया। फिर इलाहाबाद पहुंचा और वहां इससे निकाह कर लिया, मगर उन लोगों की जिद ने मुझे फिर उन्हीं रास्तों पर डाला था। इसके बाद मैं शमसा से इंसाफ नहीं कर सका। उसे देखकर मुझे अपनी तौहीन का एहसास होता था, लेकिन शमसा। फैजान खामोश हो गया। ये मेरे घर की कहानी थी, इन सब की कहानी थी जिनके लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता था। बहुत देर तक खामोशी तारी रही, फिर तजस्सुस से सर उभारा। मैंने कहा, शमसा के वालिदैन फिर तो नहीं मिले फैजान? मैं तो अपने भाइयों से भी नहीं मिला, उन बेचारों से क्या मिलता? तुम्हारा ख़ानदान सहारनपुर में आबाद है। हाँ, वहीं पैदा हुए हम लोग, दादा परदादा भी वहीं के हैं, और शमसा के अहले खाना वो कहीं और से आकर आबाद हुए थे, फैजान ने जवाब दिया। फैजान को कुरेद कुरेद कर मैं उस दौर का तयन करने लगा जब मामू रियाज मुझे थाने में मिले थे और उन्होंने मुझे शमसा के बारे में बताया था। ये पता चलाना चाहता था कि क्या वो लोग अब भी वहीं रहते हैं। फैजान इस बारे में कुछ नहीं बता सका, अलबत्ता मैंने उससे उसके घर का पता पूछ लिया था। दूसरा दिन अर्जियों का दिन था। 2 दिनों के लिए तैयारियां होती थी, खास ख्याल रखा जाता था। बाकी दिन आम होते थे, हालांकि खानका के अकीदतमंद आम दिनों में भी आ जाते थे, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन वो आम दिनों में उस झूठी कब्र पर नहीं जा सकते थे। बस मंगल को अर्जियों के लिए और जुमेरात को उनके जवाब के लिए वो अंदर जाते थे। इस ढोंग पर मेरा दिल लरसता था, मगर ये मैंने नहीं रचाया था, इसका सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि जिसने इस सिलसिले का आगाज़ किया था वो मर्तबा पा चुका था और बड़ाई हासिल करके न जाने कहाँ चला गया था। हम लकीर पीट रहे थे। एक बार इकराम से इस सिलसिले में बात हुई और उसने मुझे बहुत सहारा दिया। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं इकराम, क्या ये बेहतर है? क्या मसूद भैया, हमें मालूम है कि ये सब फरेब है, ना ये किसी का मज़ार है, ना इसकी कोई और अहमियत है। लोग इसके बारे में तवक्कुआत लेकर आते हैं और हम उन्हें झूठे सहारे देते हैं। वो सहारे झूठे तो नहीं होते भैया, इन्हें फ़ायदा पहुंचता है। जो कुछ आप जानते हैं उन्हें बता देते हैं। सब यही कह रहे हैं कि जब से आप खानका में आए हैं ज़रूरतमंदों को सब कुछ हासिल हो रहा है। आपके यहाँ आने से तो फरेब का सिलसिला ख़त्म हुआ है, हाजतमंदों की असल ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। भैया ये कम है कि लोगों को डाकू संतू खान से निजात मिल गई है। आप खुद बताइए, क्या ये गुनाह है कि? मगर वो एक झूठी आस लेकर आते हैं। इसके बरअक्स अगर वो आम हैसियत से आते तो ये एक दुकान हिकमत है भैया। आप किसी भी जगह ये दुकान खोल लेते, इसकी हैसियत इससे अलग नहीं होती। वहाँ फिर लोग खुलकर दिल की वो बातें ना बताते। रूहानी ताल्लुक़ कुछ और होता है और किसी अच्छे जैसे से दिल की बात कर लेने का मसला कुछ और। हमें इस फरेब से रोज़ी हासिल होती है, यहाँ वही कुछ लेकर आता है जिसे फ़ायदा हासिल होता है। आप खुद सोचें,
इस तरह बहुतों को रिस्क हासिल हो रहा है। पहले ये लोग डाकाजनी करते थे। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। अर्जियों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं उन्हें लिखता रहा। मामूल में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन बुध की रात मेरे लिए बड़ी कठिन थी। उस रात मुझे शदीद कर्ब से गुजरना पड़ा। अमूमन मैं हर अर्जी के लिए मराकबा करता था और मेरी रहनुमाई हो जाती थी, लेकिन उस रात कुछ न हुआ। सपाट और सुनसान रात। मेरे तमाम राब्ते टूट गए थे। मुझे कोई इशारा नहीं मिला था और मेरा दिल पंखे की तरह लरजने लगा। नापसंदीदगी का इजहार है ये। खामोशी का एहसास दिलाया जा रहा है। नाफरमानी का मुजरिम करार दिया जा रहा है मुझे। वही हुआ जिसका खदशा था। आखिर वही हो गया। मैं बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। दिल और दिमाग सुन हो गए थे। हर एहसास ख़त्म हो गया। मामूलात जारी हो गए। शमसा के बच्चे मेरे पास आ गए। उनमें वाकई एक मेरा हमशक्ल था। मेरा बचपन बिल्कुल ऐसा ही था। और क्या करूं? क्या कर सकता हूं? वो मेरे पास है, मेरी रिहाइशगाह में है, मगर वो नहीं जानती कि इसका बरसों का बिछड़ा हुआ भाई इसके इतने करीब है। मैंने दोबारा इसकी सूरत नहीं देखी कि कहीं मोहब्बत ऊद कर ना आए, कहीं सब कुछ खो ना बैठूं। और क्या करूं? मामूल जारी रखना था। अर्जियों के जवाब लिखे, जो समझ में आया लिखता रहा। शाम को ये सारे जवाब ज़रूरतमंदों को पहुंचाए। तरीक़ा वही था जो नादिर हुसैन ने ईजाद किया था। फिर शमसा की आवाज़ सुनाई दी, साईं बाबा, वली तेरे सदक़े वारी, बिगड़ी बन गई मेरी, तेरी दुआ से मेरा घर वाला ठीक हो गया। तेरे ख़जाने वसी हैं वली, तेरे हाथ भरे हुए हैं। हम हवस के बंदे हैं, मांगना हमारा काम है, देना तेरा। घर बिछड़ गया है मेरा, माँ बाप भाई सब हैं वली, दिल तड़पता है उनके लिए। बिगड़ी बना दे साईं, एक बार मिला दे सबसे, एक बार सूरत दिखा दे, तेरे वारी वारी जाऊं, प्यारे वली, तेरे सदक़े साईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं शमसा का कर्ब महसूस कर रहा था, इसके दिल की चीखें सुन रहा था। फिर वो चली गई। मेरा ज़हनी सकूत ख़त्म नहीं हुआ था। मुलाकातियों का वक्त ख़त्म हो गया। शाम को बाहर निकला तो फैज़ान से मुलाकात हो गई। मगरिब की नमाज़ पढ़कर आ रहा था, मेरे पास आ गया। क्या बात है फैज़ान? कुछ नहीं शाह साहब, मैं यूं ही कदमों में बैठने चला आया, कुछ पूछना चाहता था। कहो, मैंने कहा। शाह साहब, बहुत दिन हो गए मज़ार की रोटियां तोड़ते हुए। कोई तकलीफ़ है? हाँ बताओ। शाह साहब, यहाँ मुझे गैरत का दर्स मिला है। यहाँ मेरी खोई हुई इंसानियत मुझे वापस मिली है। शाह साहब, कुछ करना चाहता हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहता हूँ, हाथ पांव बांध कर नहीं बैठना चाहता। बताओ क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से तुम्हें आरे लिए जाने की ख्वाहिशमंद हो। यहाँ जो सुकून हासिल हुआ है, मुझे शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिले। मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं है। दरअसल बाहर मेहनत करने के लिए निकलना चाहता हूँ। इतना कर लूँ कि बीवी बच्चों को लेकर इस शहर से चला जाऊँ। उस वक्त तक हमें यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं शाह साहब, मेरे दिल में खुद ये ख्याल आया है। और तो कोई बात नहीं? नहीं शाह साहब, तो फिर उस वक्त तक यहाँ रहो जब तक मैं तुम्हें जाने की इजाज़त न दे दूँ। तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई एहसास जहन पर तारी नहीं होने दो। हाँ, मुमकिन हो सके तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो। बेहतर है शाह साहब, ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे, मैंने कहा। फैज़ान ने गर्दन झुका ली। कुछ देर के बाद वो चला गया। मेरे दिलो दिमाग पर वही सहर तारी था। ये रात भी गुजर गई। दूसरा दिन कोई 11 बजे के करीब मैंने इकराम को बुलाकर कहा, इकराम, मैं तुम्हें कहीं भेजना चाहता हूँ। कहाँ मसूद भाई? सहारनपुर। एक पता दे रहा हूँ, वहाँ जाकर मालूम करो कि महफूज अहमद, रियाज अहमद वहाँ रहते हैं या नहीं। बस ये मालूमात करके आना है। इकराम उछल पड़ा, फिर किसी कदर मसरूर लहजे में बोला, महफूज अहमद तो आपके वालिद का नाम है ना? हाँ, फैज़ान से पता चला है। मैं उनके बारे में मालूम करना चाहता हूँ। आज ही चला जाता हूँ। तैयारियाँ कर लो,
वापसी भी जल्दी होनी चाहिए। और सुनो, सिर्फ मालूमात करके आना है, किसी को साथ नहीं लेकर आना। सख्ती से ताकीद कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, इकराम ने कहा। मुझसे ज़्यादा वो बेचैन हो गया था। दोपहर के बाद वो चला गया। मेरा दिल धड़क रहा था, आसाब जैसे ऐंठ कर रह गए थे। सकरात का सा आलम तारी था। लेकिन शाम को ये जमूद टूट गया। शामी मेरे पास आया था। उसने एक निहायत खूबसूरत मखमल की डबिया मेरे सामने करते हुए कहा, इसे देखिए मसूद भाई। क्या है ये? एक अजीब वाक़या हुआ है। पिछली शाम अक़ीदतमंदों में एक दुबला पतला सूखा सा आदमी भी आया था। उसने खानका में ये डबिया नजराने के तौर पर पेश करते हुए कहा कि इसे कबूल किया जाए। लोग ऐसी चीज़ें भी दे जाते हैं। मैंने ये डबिया ताक में रखी और भूल गया। अभी थोड़ी देर कबल अंदर गया तो ये मुझे नज़र आई। मैंने इसे खोल कर देखा तो उछल पड़ा। इसमें पीले रंग की एक बहुत बड़ी खौफनाक मकड़ी बैठी हुई थी। डबिया मेरे हाथ से गिर गई और मकड़ी बड़ी रफ्तारी से लंबे लंबे कदम उठाती हुई कब्रों के पत्थरों में घुस गई। हैरत की बात यह है मसूद भाई कि जिस आदमी ने ये डबिया दी थी उसकी आंखें बिल्कुल उस मकड़ी जैसी थी। पीली मकड़ी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मैं उछलकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, कहाँ है? कहाँ गई मकड़ी? शामी ने पूछा। हाँ, आओ जल्दी आओ। मैंने खानका से तेजी से खानका की तरफ कदम बढ़ाए। शामी हैरान हैरान सा मेरे पीछे दौड़ा। जाहिर है वो मेरी बदहवासी को क्या समझता, मगर मेरा दिल धक धक करने लगा था। पीली मकड़ी के नाम से मेरा दिल लरस गया था। मुझसे ज़्यादा इस बारे में कौन जान सकता था। शामी ने मेरे साथ दौड़ते हुए कुछ कहा था, मगर मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अंदर अंधेरा था, बस वो मध्यम चिराग रोशन था जो अमूमन वहाँ रोशन रहता था। उस मध्यम रोशनी में भला क्या नजर आता? फिर भी मैं जाली कब्र के पास बैठकर आंखें फाड़ने लगा। शामी मेरे करीब मौजूद था। कुछ सोचकर उसने ऊपर रखा चिराग उतारा और मेरे करीब कर दिया। बेकार है शामी, वो अब यहाँ कहाँ होगा? मेरे मुंह से निकला। कौन? शामी ने पूछा। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। देर तक मैं वहाँ बैठा रहा। शामी ने ही मुझे आवाज़ दी, मसूद भाई, मसूद भाई। मैंने आहिस्ता से कहा। क्या हो गया आपको? ज़रूर कोई ख़ास बात है। आओ शामी, बाहर चले, मैंने कहा। शामी ने चिराग वापस उसकी जगह पर रखा और मेरे साथ बाहर निकल आया।